کی خدمت میں کہ سید الشہداء نے ہمیں زندگی کے لیے ہدف دیا. سبحان اللہ. وہ ہدف میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرا جائے، کسی بے روزگار کو روزگار دیا جائے، کسی بے گھر کو گھر دیا جائے. سید الشہداء نے اس سے بڑھ کر ایک کام کیا. اس کام کو سمجھانے نہیں کرتے معمولاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کربلا کی تفصیلات کو متعدد دفعہ کسی اور جلسے کے اندر اور مقامات کے اوپر سنتے رہتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو اتنی جلدی میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کسی موقع پر ان کی قربانی سے کچھ پیغامات کو حاصل کر کر ان پہ توجہ دی جائے. سب سے اہم پیغام جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے جو سید الشہداء نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا کوئی ہدف ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. خدا متعال نے انسان کو کیوں جانوروں سے اشرفیت بخشی؟ کیا اشرفیت حاصل ہے؟ اگر ہماری اشرفیت دیکھنے کے اندر ہے تو جانور ہم سے بہتر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سننے میں وہ ہم سے بہتر ہے، بھاگنے دوڑنے جسمانی طاقت میں یہ تمام میں جانور ہم سے کہیں بہتر ہے. جو اشرفیت اور آپ کو حاصل ہے، انسانیت کو حاصل ہے، وہ ہمارے ہدف کے اندر ہے. ہمارے پاس ایک ہدف ہے، جانوروں کے پاس ہدف نہیں ہے. خدا متعال نے جانوروں کو جبلت کے اوپر پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح کام کو انجام دیتے ہیں ہمیشہ اسی طرح انجام دیتے رہتے ہیں. اگر خدا متعال نے شہد کی مکھی کو کہا کہ وہ شہد جمع کرے تو وہ 1 کروڑ سال پہلے بھی شہد جمع کر رہی تھی، آج بھی شہد جمع کر رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. ہم انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا ہدف بیان کا مقصد بنائیے. اور چونکہ یہ محفل جوانوں کی طرف سے منعقد ہوئی ہے تو ان جوانوں سے میں عرض کروں، ایک دفعہ آپ کی زندگی کے 40-50 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں، آپ کو ہدف بناتے بناتے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کی زندگی ابھی ابتدا کے اندر ہے، آپ اپنی جوانی کے ابتدائی مراحل کے اندر ہیں. خوش نصیب وہ جوان ہے جو اس مرحلے میں اپنی زندگی کا ہدف بنا، اپنی زندگی کا ہدف بنا، مقصد بنا، اس کو زندگی کے اندر. اب اس میں مختلف اہداف بن سکتے ہیں، مختلف مقاصد بن سکتے ہیں. مثلا ممکن ہے کہ میں ہدف بناؤں کہ میں نے کچھ غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے، برا نہیں ہے، یہ ہدف اچھا ہے. ممکن ہے کوئی ہدف بنائے کہ اس نے بے گھر لوگوں کو گھر دلوانا ہے، یہ ہدف بھی اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے. لیکن سید الشہداء نے ایک اور کام اختیار کیا، اور اس کام کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا. بارش بھی تھوڑی تھم گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چند منٹس کا اور موقع مل رہا ہے تو ہم بھی اس کو تھوڑا سا بڑھائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری 5 دفعہ آکھنے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ربائی نہیں پڑھتے، ربائی سناؤ جائے محمد بلندر صلوات. ربائی سناما چاہتے اجازت ہے؟ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے، اصحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے. شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت رسول پہ بیٹھے زمانے بھر کو دکھا رہے تھے. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا. وہ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. خدا متعال انشاءاللہ آپ کی باتوں کو قبول فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء نے ہمیں زندگی کے لیے ہدف دیا. وہ ہدف میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرا جائے، کسی بے روزگار کو روزگار دیا جائے، کسی بے گھر کو گھر دیا جائے. سید الشہداء نے اس سے بڑھ کر ایک کام کیا. اس کام کو سمجھانے کی خاطر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
مثال میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے کہیں پہ پانی بہہ رہا ہے، کوئی نہر ہے، ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اچانک دیکھتا ہے جیسے پانی کے اندر کوئی لاش آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو اس لاش کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے، وہ 3-4 لوگوں کو اور جمع کرتا ہے، سب لوگ آؤ اس کو نکالتے ہیں. وہ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے سے ایک لاش اور آ رہی ہے، ایک لاش اور آئی ہے. وہ اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب لوگوں کو اور پکارتے ہیں کہ تم سب بھی آؤ. دیکھا کہ پھر پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک کے بعد ایک آئے چلی جا رہی ہے. جب وہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ بھائی تم سب لوگ آؤ مل کر اس کام کو انجام دیں، کچھ لوگ ان کا ساتھ دینے کے بجائے پانی کی مخالف سمت میں جانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو لاشیں جمع کر رہے تھے یہ ان سے کہتے ہیں تمہارے دل میں رحم نہیں آیا کہ تم نے انسانی لاشوں کو دیکھا اور اس کے باوجود پیچھے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ آپ لاشیں جمع کریں، یہ کام بہت اچھا ہے، ہم پیچھے جا کر اس ظالم کو پکڑیں گے جو بندے مار رہا ہے. واہ 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 واہ. ہم اس کو پکڑیں گے جو بندے مار رہا ہے. واہ. اگر میں ایک بھوکے کا پیٹ بھروں گا تو ایک بھوکے کا پیٹ بھرا گیا ہے، لیکن میں اگر اس کا ہاتھ تھام لوں گا جو لوگوں کو بھوکا کر رہا ہے تو سارے بھوکوں کا معاملہ حل کر لوں. واہ واہ واہ. سید الشہداء نے یہ ہمیں سکھایا، یہ سید الشہداء نے ہمیں سکھایا. سید الشہداء نے یقیناً اپنی زندگی کے اندر خیرات کی، صدقات کیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ دنیا کے اندر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا. جب تک لوگ یہ کام نہیں کریں گے ظالم ظلم کرتا رہے گا، وہ مظلوم بناتا رہے گا، تم مظلوم سنبھالتے رہو گے، قیامت تک یہ کام جاری رہے گا. تمہارے سامنے جو سب سے بڑی ذمہ داری آئے گی جو کچھ لوگ ہی انجام دے سکیں گے وہ یہ کہ جاؤ ظالم کا ہاتھ پکڑو. اگر آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے تو شاید چیلنج کم ہوگا، لیکن اگر آپ ظالم کا مقابلہ کرنے جائیں گے پھر ساری مصیبتیں آپ کے سر پر آئیں گی، پھر ساری مشکلات آپ کو جھیلنی پڑیں گی. اور سید الشہداء نے یہ درس اپنے والد گرامی سے سیکھا. سبحان اللہ. امیر المومنین نے اپنی نصیحت کے اندر، وصیت کے اندر 2 اماموں کو ارشاد فرمایا کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے بیٹو ظالموں کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو. ظالموں کے دشمن بنو. پہلا ہدف جو دیا وہ یہ کہ ظالم سے دشمنی کرو، ظالم کا مقابلہ کرو. عزیزان محترم، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک درس ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر مشغول رہتا ہوں، اپنی زندگی میں مشغول رہوں گا تو نہ میرا تعلق ظالم سے نہ مظلوم سے کچھ بھی نہیں ہوا، میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے لیے زندہ ہوں، اپنے لیے مر رہا ہوں. اس جانور کی طرح جس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کا پیٹ بھرا ہے کہ باقی پیچھے کیا ہوا. ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دنیا کا جتنا بھی نظام اس وقت بنا ہوا ہے وہ سب کا سب ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اپنی ذات میں گم ہو جاؤ، اپنی زندگی میں گم ہو جاؤ. لہذا آپ کو ہمیشہ یہ کہا جائے گا جو دل چاہے کرو، جو مزے لینا چاہیں لیتے رہو. کیوں؟ جانوروں کی زندگی گزارو جس میں سب عیاشی کے اوپر چل رہا ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں سکھایا. سید الشہداء نے کہا نہیں، تم اپنے ہدف کو تلاش کرو، اپنے مقصد کو تلاش کرو. سبحان اللہ. جب اس مقصد اور ہدف کو تلاش کرنے لگو تو آگے بڑھ کر دیکھنا پہلی ذمہ داری جو تمہارے اوپر آتی ہے وہ کون سی ہے. کچھ لوگ بہت سارے کاموں کو کریں گے، کچھ لوگ کچھ کاموں کو ہرگز نہیں کریں گے. جو کوئی اس کام کو نہیں کرے گا وہ ظالم کا مقابلہ ہوگا.